رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کو گھروں پر بانٹ دیا اور اتنا کہا تھا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد صحابہ نے یہ کیا کہ خود کھجوریں کھاتے تھے اور روٹیاں انہیں کھلاتے تھے۔ بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی روٹی۔ وہ جو خود نہیں کھاتے تھے اور جنگی قیدیوں کے سامنے اپنے گھر کے اندر رکھ دیتے تھے، وہ رسول جنگ کے نمائندے تھے یا رسول رحمت کے؟ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، اس اسلام کی تاریخ بہت پرانی ہے کہ اسلام طاقت کے زور سے پھیلا، اور ظاہر ہے کہ اسلام کہ جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کی نئے سرے سے جو اللہ نے تجدید فرمائی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ جب الزام یہ آئے گا کہ اسلام تلوار کے طور سے پھیلا تو اس کا پہلا نشانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ ان کی تعلیم تھی، انہوں نے یہ سکھایا، انہوں نے یہ اس کی بنیاد ڈالی اور پھر وہ آج تک ہوتا چلا آیا۔ اصل میں ہمارے سیرت نگار جو ہیں، سیرت کی کتابیں لکھنے والے بڑی تعداد میں، ان سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئیں۔ سیرت اور تاریخ میں فرق نہیں کرتے۔ سیرت کسے کہتے ہیں، ہسٹری کسے کہتے ہیں؟ سیرت کے نام پہ جنگوں کی تاریخ لکھتے ہیں۔ سیرت تو کیریکٹر کو کہتے ہیں، کردار کو کہتے ہیں۔ جب جنگیں لاد دی گئیں اس وقت بھی ان کے درمیان بھی کردار بڑا نمایاں نظر آتا ہے، کیریکٹر۔ لیکن ہمارے یہاں ہسٹری لکھنے کا طریقہ یہی ہے، اور مسلمانوں میں نہیں، دوسری جگہوں میں بھی ہسٹری بادشاہوں کی تاریخ ہوا کرتی ہے، عوام کی نہیں۔ کون سلطنت، کون تخت پر بیٹھا، گدی پر بیٹھا، اس کا بیٹا کون تھا، شہزادہ کب بنا، ولی عہد کب بنا، چند باتیں اس کے سلسلے میں ہوں گی، وہ بھی شاہ کے چاروں طرف گھومیں گی۔ کیسے مرا، کون سی جنگ کے اندر، یا کب بیمار ہوا، کون کون اس کے مخالف تھے وہیں خاندان کے اندر یا کسی دوسری سلطنت کے کوئی بادشاہ یا راجا، ان کی جنگیں، اور پھر آخر میں وہ کب وہ ختم ہوا اور کب دوسرا شاہ آیا۔ ساری تاریخ ایسے ہی ہے۔ کیوں کوئی جنگ ہوئی، عوام کی کیا حالت تھی، تاریخ میں عوام کی کیا حالت تھی، عوام کی کیا اصلاحات ہے، عوام کا مزاج کیسا تھا، ان کی ایجوکیشن کیسی تھی، ان کے مسائل کیا تھے، یہ ہسٹری میں نہیں لکھا جاتا، ایک ایک دو لائنوں کے علاوہ تاریخ میں نہیں ہوتا۔ تو تاریخ تمام کی تمام عام طور سے بادشاہوں کی تاریخ ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی یہاں ہمارے مسلمان ہسٹری لکھنے والوں نے بھی کیا۔ یہ تو ہسٹری لکھنے والوں نے کیا، تاریخ نگاروں نے وہ بھی غلط ہے۔ اور ہسٹری لکھنے کے انداز کی تبدیلی سب سے پہلے شروع کی ابن خلدون نے۔ پہلی مرتبہ ایک نیا سبجیکٹ، ایک نیا ٹاپک کے طور پر ان کا انداز مشہور ہوا، فلسفی آف ہسٹری۔ ہسٹری نہیں، ہسٹری کا فلسفہ، کہ یہ ہسٹری ایسی کیوں ہوئی، حالات کیا تھے، عوام کیسے تھے، کوئی واقعہ کیوں پیش آیا، کوئی جنگ کیوں ہوئی۔ اس کو نام دیا گیا، اس فن کو، فلسفی آف ہسٹری۔ یہ ان سے پہلے، ابن خلدون سے پہلے نہیں تھی، اور بہت زیادہ لوگوں نے ان کے انداز کو لیا بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ویسے ہی چلتی رہی جیسے پہلے کے لوگ تاریخ لکھتے تھے۔ یہ تو تاریخ والوں کی بات تھی، لیکن جنہوں نے سیرت لکھی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے بھی سیرت کے بجائے وہ ہسٹری ہی لکھی، تاریخ۔ آپ دیکھیں گے بڑی بہت نمایاں اس کے اندر، کم از کم مدنی دور کے اندر تو آپ کو جنگیں ہی جنگیں نظر آئیں گی، عنوان ہی سارے چلیں گے، جنگ بدر کے بعد پھر احد، اور پھر جنگ، کتنی جنگیں، کتنے غزوات، کتنے سریے، اور پھر اس میں بھی جو جنگیں ہوئیں ان جنگوں کی وجوہات بہت کم ڈسکس ہوں گی، کیا حالات پیش، کیوں، کس وجہ سے پیش آ گئی، کیا مجبوریاں تھیں۔ باتیں اکثر وہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ اتنی فوج اکٹھا کی، اور پھر فلاں جگہ پر ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے جا کے چڑھائی کر دی کوئی علاقے جیتنے کے لیے، سب جگہ نہیں ہے لیکن اکثر ایسا ہی ہے۔ بہت کم ہمارے مصنفین نے سچ مچ سیرت لکھی ہے جہاں کردار کا تذکرہ ہے، کیریکٹر کا۔ کیریکٹر تو ہر جگہ نظر آتا ہے، کیریکٹر اپنے گھر میں بھی نظر آتا ہے، بازار میں بھی نظر آتا ہے، اکانومی کے میدان میں بھی نظر آتا ہے، سوشیالوجی میں بھی نظر آتا ہے، سیاست میں بھی نظر آتا ہے، جنگ کے میدان میں بھی نظر آتا ہے۔ اس کیریکٹر یا کردار کو سیرت کہتے ہیں، اس خاکے کو سامنے لانے کو۔ تو ایک تو یہ ہمارے یہاں سے غلط پریزنٹیشن لگاتار ہوا، اور پھر ان لوگوں نے کتابیں لکھی جو مستشرقین کہلاتے ہیں یا اورینٹلسٹ، یہ عیسائیوں نے بڑی تعداد میں، انہوں نے اس کو اور بگاڑا۔ اور اصل میں اس دور میں لکھا ان لوگوں نے جب صلیبی جنگیں شروع ہو چکی تھی، کروسیڈز کہتے تھے ان کو۔ یہ کروسیڈز عیسائیوں کی جنگیں پہلے تو عیسائیوں اور عیسائیوں میں ہوتی تھیں، کیتھولک عیسائیوں میں اور عیسائیوں کے دوسرے فرقوں کے اندر، ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ ان کے ماننے والوں کے اندر، اور پھر بعد کو یہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی، یہ کروسیڈز کہلائیں ان کی زبان کے اندر، یا اردو لکھنے والے صلیبی جنگیں۔ اس دور کے اندر انہوں نے بہت زیادہ تاریخ کو توڑا مروڑا اور بہت زیادہ بدنام کیا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کا پیک نکل رہا تھا، زوال کا حصہ شروع ہونے والا تھا، پھر ہوتا چلا گیا بات کو، اس لیے کہ تعلیم کے میدان میں پیچھے ہوئے، دنیاوی ترقی کے میدان میں پیچھے ہوئے، علوم و فنون میں پیچھے ہوئے۔ پہلے وہی عالم ہوا کرتے تھے اور وہی بڑے سائنٹسٹ ہوتے تھے، یہ دونوں سب ایک میں ہی، وہی بہترین میتھمیٹیشین ہے، وہی بہترین ایسٹرولوجر ہے، وہی بہترین فزسسٹ ہے، وہی بہترین ہسٹورین ہے، اور وہی بہترین اسکالر اور اسلام کا جاننے والا ہے۔ ایک ایک شخصیت اتنے علوم کی ماہر ہوتی تھی، ساتھ میں اسلام کا ماہر۔ اب اس کے بعد پھر تقسیم ہو گئی، دنیا کا علم الگ، دین کا علم الگ۔ وہاں سے یہ مسلمان پچھڑنے شروع ہوئے، پیچھے آنے شروع ہوئے۔ تو پھر وہ جو آگے گئے تھے، ساری تاریخ جو تھی وہ ان کے ہاتھوں میں آ گئی، تاریخ نگاری، ہسٹری رائٹنگ۔ انہوں نے اس دور کے اندر بہت توڑ مروڑ کی اور بہت بدنام کیا۔ تو وہاں تو پروپیگنڈا یہ تھا کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اور پھر اس کے بعد یہاں تلواریں تو بہت دور تک آئیں، دوسرے ہتھیار ہو گئے بات کو، تو تلوار تو محاورہ ہو گئے، ہتھیاروں سے پھیلا۔ لیکن تلواریں جہاں تک تقریباً آئیں، وہاں تک بھی یہاں ہندوستان کے اندر جو مسلمان بادشاہ آئے، اور وہاں سے لے کر جب وہ صلیبی جنگیں تھیں، وہاں سے یہاں تک اس دور سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ یہاں سے کوئی بھی کامن سینس سے کچھ بھی مان سکتا ہے، سمجھ میں آ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس تاریخ کی ساری چیزوں کو اور سازشوں کو چھوڑ کر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی کہ جھوٹ ہے۔ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی، مسلمان بادشاہ کہہ لیں، مسلمان سلطان کہہ لیں، مسلمان کنگز کہہ لیں، ایک اسپین ایک ہندوستان، دونوں جگہ 800 سال حکومتیں رہی۔
دونوں جگہ غیر مسلم میجورٹی رہی. اگر وہ طاقت کے زور سے ختم کرتے غیر مسلموں کو تو 800 سال میں وہ بچتے نہیں جو غیر مسلم تھے. اوور ویلمنگ میجورٹی، عظیم اکثریت عیسائیوں کی نہیں ہوتی اسپین کے اندر. جب انہوں نے اپنی بہادری، اپنی سپہ سالاری اور بہت سی دوسری چیزیں تھیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، جب اسے مسلمانوں نے چھوڑا تو بڑی اکثریت چونکہ عیسائیوں کی تھی اور وہ اپنے پادریوں کے زیر اثر تھے، تو پھر انہوں نے ان کو سمیٹنا شروع کر دیا اور آخر میں ختم کر دیا اور نکال دیا. انہوں نے تو یہ کیا عیسائیوں نے اسپین کے اندر. یہ چیزیں سامنے ہیں نا، چھوڑے تاریخ کو جو کچھ لکھا ہے. مسلمانوں نے اگر وہاں قتل عام کبھی کیا ہوتا، مسلمانوں نے تلوار کے طور پر، طاقت کے طور پر، ہتھیاروں کے طور پر اگر اسلام پھیلایا ہوتا تو سارا اسپین 800 سال میں اسلام میں آ گیا ہوتا. یہ اقلیت نہیں رہتے مسلمان، یہ تقریباً اتنی ہی اقلیت رہے جتنی میں گئے تھے، بڑے بھی نہیں زیادہ، تھوڑا سا بڑھے ہیں. اور اس کا ریورس یہ ہوا، وہ بھی سامنے ہے، نظروں کے سامنے، اس وقت سامنے ہے نظروں میں. اب گراؤنڈ ریالٹی جو ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب یہ پیچھے ہٹے، کمزور پڑے اور عیسائیوں کا چاروں طرف سے ان کے اوپر یہ الغار ہوئی. اب یہ عیش و عشرت میں رہ گئے تھے، سمٹتے چلے گئے، سمٹتے سمٹتے پھر غرناطہ آخری ان کا اسٹیشن رہ گیا تھا، گرینیڈا کہلاتا ہے آج. اور پھر وہاں سے ان کا گھراؤ کر کے آخری معاہدے پہ انہوں نے سرنڈر کیا. اور موراکو تقریباً ملی ہوئی ہے، ایک سمندر کی بہت باریک سی پٹی درمیان میں ہے اسپین کے اور مراکش کے، موراکو کے. تو پھر ان کو موراکو کی طرف دھکیل دیا گیا اور بیچ میں بہت لوگوں کو مارا گیا، قتل عام ہوا. وہ قتل عام ایسا ہوا کہ کسی کو انہوں نے اسپین میں نہیں چھوڑا، ایک بھی مسلمان. معاہدے میں تو یہ تھا کہ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے، ان کی مسجدیں محفوظ رہیں گی، ان کا مذہب محفوظ رہے گا، اور تم لوگ چلے جاؤ چھوڑ کر. شاہ عبداللہ نام تھا ان کا جو آخری تھے. یہ تو تھا معاہدے میں، لیکن جیسے ہی وہ روانہ ہوئے اور انہوں نے پاور دی تو قتل عام سٹارٹ ہو گیا. پورے اسپین میں اپنی دانست میں، اپنے خیال میں انہوں نے ایک بھی مسلمان نہیں چھوڑا. بارسلونا میں تھوڑے سے چھپ گئے تھے غاروں میں، اور کئی نسلوں تک رہے وہی انہی غاروں کے اندر. اور پھر وہ بات کو نکلے تھوڑے سے وہ مسلمان، اب باہر کے دوسرے ملکوں کے بات کو اب جائے بسے ہوئے وہاں مسلمان ہیں. یہ تو ہوا جو سب جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہے. اس وقت کی میں پوزیشن بتا رہا ہوں آپ کو جو میں نے خود دیکھی ہے. مسجد کوردوبا کہتے ہیں اسے، وہاں مسلمان داخل ہو تو گارڈ لگ جاتا ہے ساتھ میں، باقی وہ ٹورسٹ چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ لگ گیا گارڈ. 4 لوگ تھے یا 5، ایک صاحب کو درمیان میں ضرورت ہوئی بیت الخلاء جانے کی. جب وہ جانے لگے تو ہم نے کہا وہ ہے سامنے، وہ ہم لوگ کھڑے ہیں. ایک ان کے ساتھ گیا پیچھے پیچھے، ایک ہمارے پاس کھڑا رہا، وہ باہر پہرا دیتا رہا. جب وہ باہر نکلے، باہر واش بیسن لگے تھے، انہوں نے اپنی آستینیں چڑھائی ہاتھ واتھ دھونے کو جو بھی، تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا وضو نہیں ہوگا، نو وضو. یہ مسجد قرطبہ کی بات ہے جو مسجد کہلاتی ہے آج بھی ان کے زبان میں، وہ مسجد ہی کہلاتی ہے. ان کی زبان کے اندر اسپینش میں کہتے ہیں لا مسکیٹا. وہ 75% مندر میں، اس گرجا میں بدل چکا ہے، ہماری نظروں کے سامنے بدل رہا تھا. منسٹری بدل رہی تھی، ان کی منسٹری آف کلچر جو ہے وہ اس پہ کام جاری تھا. وہ بہت چونکہ بڑی ہے، ان کی پوجائیں گرجا کی، چرچ کی چل رہی تھی، جتنا بن گیا تھا اس میں، اور وہ کام جاری تھا. حکومت کی سرپرستی منسٹری کروا رہی تھی اس کو، اور نام آج بھی مسجد تھا. جب ہم نے اسے دیکھا تو یہ حالت تو یہ وہاں کی اس وقت جہاں پر سے مسلمان نکلے، عیسائیوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے نہیں کیا قتل عام. ورنہ عیسائی ختم ہو گئے ہوتے، وہاں ہوتے ہی نہیں. یہاں ہندوستان میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی. اگر انہوں نے قتل عام کیا ہوتا، اگر انہوں نے تلوار کے دور پہ اسلام پھیلایا ہوتا، اگر ان کے اندر ٹیررزم ہوتا
تو اس میں یہاں پر ہندو بچتے کب؟ ختم ہو گئے ہوتے سارے. ان کی اتنی بڑی اکثریت کیسے ہوتی کہ یہ 80% ہو، یہ ایسے کیسے ہو جاتا 80%؟ 800 سال کے اندر اگر انہوں نے کوئی قتل عام کیا ہوتا. اچھا اب تو طاقت ختم ہو گئی. آج بھی اس وقت سرکار جانتی ہے، جاننے والے جانتے ہیں، جو اعداد و شمار ہے، جو آنکڑے ایکوریٹ نہیں ہیں، 100% اس کو ڈیٹا کو نہیں کہا جا سکتا کیا ہے، لیکن ایک اندازے اور ایسٹیمیٹس جتنے ہیں وہ سب جاننے والے جانتے ہیں اسے. اس وقت بھی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں کنورژن اسلام میں ہو رہا ہے کہ لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. یہاں ہندوستان باقی دنیا کی شکل بھی یہی ہے. تو اب کیوں ہو رہا ہے؟ تلوار تو نہیں، طاقت نہیں بچی ان کے پاس. اب کیسے ہو رہا ہے؟ اب وہ لائے پھر پیسہ، ان کا یہ پیٹرو ڈالر پر کر رہے ہیں. مسلمان سب سے زیادہ غریب، ٹوٹل ملا کر دلتوں سے زیادہ غریب بحیثیت مجموعی، یہ پیسے سے کنورژن کرا رہے ہیں. وہ پیسے سے واپس کنورٹ نہیں کر لیتے. جو سب سے امیر ہے واپس بھی کنورٹ کر لیں، مسلمانوں کو بھی ہندو بنا لیں. اگر پیسے سے کنورژن ہوتا ہے تو جو سب سے زیادہ غریب کمیونٹی ہے وہ پیسے سے، پیٹرو ڈالر سے، ان کے پاس پیسے نہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، خلیجی ممالک سے آ رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے. اچھا پیسے پہ لگا دی ہر طرح کی روک انہوں نے. مسلمانوں کے سب کے جگہ جگہ انہوں نے لائسنسز کینسل کر دیے کہ پیسہ نہیں آ سکے. جگہ بہت تھوڑے سے رہ گئے. بہت اسٹرکٹ واچ ہے اس کے اوپر. جتنے ابھی باقی رہ گئے اب جو پہ کچھ سب ٹوٹل نظر میں کہاں خرچ ہو رہا ہے، کہیں کچھ بچوں کے اسکالرشپ میں، کہ کسی اور چیز میں، کسی ادارے کے اندر. اور اکثریت کو تو انہوں نے ختم کر دیا، کینسل کر دیا. اس کے بعد اب پیسے کا الزام بھی نہیں آ سکتا، تو لو جہاد ہو گیا. حقیقت گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ اب بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. خبروں میں نہیں آتا چاہے، لیکن سرکار جانتی ہے، انٹیلیجنس جانتی ہے. تو پھر اب لو جہاد ہو گیا. یہ لیٹسٹ لے کر آئے. طاقت کی بات نہیں کر سکتے، پیسے کی بات نہیں کر سکتے، تو لو جہاد ہو گیا. ایک کیس جھوٹا یہ بھی یہ جانتے لو جہاد کے نام پر جو بنایا گیا. بات یہ اس درمیان میں جہاں سے بیر کہہ رہے پیٹرو ڈالر آ رہے ہیں، اب یہاں سے یہ چلا. ابھی درمیان میں CAA کے درمیان تو بہت چلا. پاکستان میں کتنے مندر توڑے گئے، پاکستان میں ہندوؤں کو کتنا مارا گیا اور کتنا کاٹا گیا. دنیا کے بہت سے ممالک میں مائنورٹیز کے مسائل ہیں، اقلیتوں کے. یہاں بھی ہیں، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی. آپ کو معلوم ہے جو فسادات یہاں پر ہوتے ہیں اس کے اندر نقصان کس کا ہوتا ہے، دنیا جانتی ہے کس کا ہوتا ہے، اور ہوتے رہے اور کتنے ہوئے ہیں. تو جب یہاں پر بھی ہوتا ہے، مائنورٹیز کے حقوق جو ہیں وہ اتنے نہیں دیے جاتے جتنے ان کو ملنے چاہیے، چاہے کاغذوں پہ کچھ بھی لکھا ہو، قانون میں. پاکستان میں بھی ہوتا ہے ایسا، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے ایسا. مائنورٹیز کے ساتھ جگہ جگہ اقلیتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آن پیپر کچھ اور ہوتا ہے لیکن اتنے حقوق انہیں نہیں ملتے. ان کے ساتھ ہوتی ہیں زیادتی، لیکن یہاں بھی ہوتی ہیں، وہاں بھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ ان کو زبردستی ماس کنورژن کا کرایا گیا. میرے تو وہاں کے انسانی حقوق کے بہت سے ہندوؤں کی تنظیموں سے میرے تعلقات ہیں، جو ہندوؤں کی ہیں. ہم تو اس پر احتجاج کرتے ہیں اگر ان کو ستایا وہاں پر جاتا ہے. یہ غلط ہے. یہ اگر اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو، تو اس پر بھی ہم یہاں سے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی زیادتی ہوتی ہے لیکن وہاں کوئی قتل عام نہیں ہوتا. یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. تعداد کیوں کم ہو گئی؟ وہاں پر ہندو جتنے تھے کہتے اتنے تھے، اب کم رہ گئے. بھائی یہاں پہ کیوں کم ہو رہے ہیں؟ اب تم نے پیسے روک دیے، رکھ دیا. اب ایک جھوٹی چیز لے آئے، لفظ جہاد. یہاں پر کیوں ہوتے تھے؟ کم ہونے کے بعد مسلمان کیوں بڑھ رہے ہیں؟ پاکستان میں بھی کم ہوئے، آئے اسلام میں. جیسے یہاں مسلمان غریب ہیں ایسے وہاں ہندو غریب ہیں، بڑی تعداد کے اندر ہندو اور عیسائی غریب ہیں.
تو یہ تو پیرللز ہیں، یہ ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کہ وہ جبراً تبدیلی مذہب جو ہے وہ اسلام کراتا ہے یا مسلمان کراتے ہیں، یہاں تو کرا ہی نہیں سکتے۔ مسلمانوں کے سارے کردار اور اخلاق کی خرابی کے باوجود کچھ ہوگا اسلام میں جو لوگ ادھر پھر بھی چلے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو بتایا تھا ایک تھیریسا بن کا قصہ، وہ تو تب آئی جب ماحول سب سے زیادہ برا تھا، وہ بچی تھی، وہاں تو کوئی لفظ جہاد نہیں ہے، اور تب آئی ہے جب تب قبول کیا ہے جب وہ 9/11 کا کیس ہوا تھا اس کے کچھ دنوں کے بعد، جب بے پناہ ماحول سارا مسلمانوں کے خلاف تھا، ایسا تھا کہ ان کو باہر نکلنے میں بھی خطرہ تھا، ایسا ماحول ہو گیا تھا کچھ دنوں مسلمانوں کے لیے، اس نے ان دنوں میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، اور کم عمر تھی وہ۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ تو یہ تو انہیں دیکھنا چاہیے یا سوچنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام اتنے ایڈورس چیزوں کے باوجود اگر اس کے بعد بھی لوگوں کو اپیل کر جاتا ہے اور لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر واقعی جو خرابیاں ہیں وہ اگر نہیں ہوتی گراؤنڈ ریئلٹیز، یہ تو اب سے زمانے پہلے دنیا اسلام میں پوری آ گئی ہوتی، عرص بہت اب صدیوں پہلے آ گئی ہوتی پوری دنیا، اب بھی آ جائے گی اگر مسلمانوں کا کردار بدلے۔ یہ انتہائی درجے کے جو ایڈورس جو مخالف حالات ہیں جسے دیکھ کر لوگوں کو بھاگ جانا چاہیے، اس کے بعد بھی ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کے بعد بڑھ رہی ہے، جسے دیکھ کر لوگ بھاگ جایا جاتے ہیں اور بہت سے بھاگ جاتے ہیں، تب تعداد بڑھ رہی ہے۔ بات وہاں سے چلی تھی کہ اسلام طاقت سے پھیلا۔ میں نے آپ کو کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بتائیں، دو ایسی جگہیں جہاں 800 سال حکومت رہ کر ختم ہو گئی، وہاں اکثریت، بڑی اکثریت، عظیم اکثریت کیسے غیر مسلموں کی، بڑے مندر توڑے مسلمانوں نے اپنے رولز میں یہاں پر۔ تو پھر دلی میں کالکا جی مندر ہے، وہ کیسے ہے، باقی کیسے ہے؟ وہ 16ویں صدی کا بنا ہوا ہے، یہ اورنگزیب سے بھی پہلے کا، بابر اکبر کے دور کا بنا ہوا ہے کالکا جی مندر جو دلی کا ہے، اور بہت بڑی تعداد کے اندر ہندوستان میں جگہ جگہ مندر ہیں جو ان سے بہت پہلے کے ہیں مسلمانوں کے آنے سے، اور وہ آج بھی ہیں بہت بڑے بڑے مندر، ان کی بڑی پرانی، سینکڑوں سال پرانی ہسٹری ہے۔ مدھیہ پردیش میں کوچا کے اندر ہے، اور پھر ساؤتھ انڈیا کے اندر ہیں، کرناٹکا کے اندر ہیں، تمل ناڈو کے اندر ہیں، تروپتی کے اور دوسرے جتنے مندر ہیں ان کی سینکڑوں سال کے، کوئی 8ویں 9ویں صدی عیسوی کے 8 اور 9 سینچریز کے مندر ہیں، آج بھی ہیں۔ یہ جو 4 دھام کہلاتے ہیں، جن 4 دھام کو وزٹ کرنا، جو ان کا تیرتھ بہت بڑا کہلاتا ہے کہ ان 4 دھام کو وزٹ کر لیں، یہ مٹھ بھی بڑے پرانے چلے آ رہے ہیں ان کے۔ یہ مٹھ شنکراچاریہ نے دوبارہ سے ہی قائم کیا تھا، ہیں تو اس سے بھی قدیم۔ شنکراچاریہ جو ہیں وہ 7ویں صدی کے ہیں، 7 صدی عیسوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصے بعد۔ تو شنکراچاریہ، آدی شنکراچاریہ جن کو کہلاتے ہیں، انہوں نے 4 مٹھ قائم کیے تھے، اور وہ 4 مندر، جس میں سے خالی ساؤتھ انڈیا میں نہیں، صاحب ساؤتھ انڈیا میں تو ذرا مغلوں کے ان کے کچھ اثرات کم تھے، ان کے کم تھے تو وہ ٹیپو سلطان و حیدر علی وغیرہ کے تھے، لیکن یہاں نارتھ انڈیا کے اندر، سینٹرل انڈیا کے اندر، ایسٹرن انڈیا کے اندر، جہاں پوری کا ایک مٹھ ہے، ان 4 میں سے ایک جو ہے وہ پوری میں ہے، اڑیسہ میں، ان 4 میں سے ایک جو ہے وہ کیدار ناتھ میں ہے، جو اوپر کشمیر کے اوپر ہے۔ یہ کہاں سے رہ گئے باقی؟ جو سب سے بڑے تھے انہیں تو سب سے پہلے ختم ہونا چاہیے نا، جن کی یاترا سب لوگ کرتے تھے، جو سب سے زیادہ مشہور تھے، چھوٹے چھوٹے کوئی ختم کرے گا؟ تو یہ تو ان سے بھی پہلے کے ہیں، مسلمانوں کے یہاں سے آنے سے پہلے سے ان کی سب کی ہسٹری اتنے پرانے۔ کس نے مندر توڑے؟ ایک مندر تو انہوں نے بھی توڑا تھا، مسز اندرا گاندھی کے زمانے میں، سکھوں کا۔ کس وجہ سے توڑا تھا؟ پورا نہیں توڑا تھا، لیکن اس پر حملہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ وہاں پہ ایک پیرلل حکومت چلا رہے تھے سنت جرنیل سنگھ بھنران والا بیٹھ کر، اور بہت دنوں اس میں ذرا ہاتھ ڈالنے سے حکومت ڈرتی رہی۔ وہ یہاں تک چلے، سنت جرنیل سنگھ بتاتے کہ دلی کی سڑکوں پر ان کا جتھا چلتا تھا، اور وہ غیر قانونی، وہ AK-47 سارے لوگ لے کر چلتے تھے، کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ پھر انہوں نے پورے پنجاب میں مقدموں کے فیصلے شروع کیے،
عدالتوں میں نہیں جاتے تو ان کے پاس آتے تھے، دے دے اس کو زمین، یہ تیری ہے، یہ ان کی ہے. تو انہوں نے ایک پیرلل حکومت قائم کی تھی. میں اچھے برے میں نہیں جا رہا کسی کی، نہ کسی کے فیور میں نہ کسی کے خلاف اس معاملے میں. میں تو صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جب بالکل حد سے زیادہ بات اپنے آگے بڑھتی ہوئی دیکھی کہ یہ تو پنجاب نکل جائے گا پورا، تو اس کے بعد انہوں نے اس پر حملہ کیا فوج کے ذریعے، اور بھنڈران والا جو ہے وہ ختم ہو گئے. اندر گھسنا پڑا اس کے لیے، گولیاں چلائیں، اور سکھ آج تک اس کے اوپر ناراض ہیں. جگہ جگہ وہ اندر جو حصے ٹوٹے تھے ان کے نشانات باقی ہیں. میں گیا تھا وہاں پر تو مجھے ایک ایک دکھایا گیا، دیکھیں یہاں پہ گولیاں چلائی تھی، یہ چلی تھی، اور یہ دکھا دکھا کے آج تک وہ رونے لگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کے دکھا کر کہ یہ یہاں پر یہ کیا تھا انہوں نے. یہ بھی مندر توڑا نہیں توڑا، یا مندر پر حملہ کیا یا نہیں کیا؟ ایسے مندر ہوا کرتے تھے جن میں سازشیں ہوتی تھی حکومت کے خلاف، تو ان مندروں پہ حملہ حکومتیں کرتی ہیں. اور جب ایسا ہوتا ہے کہ بڑی حکومتیں ہوتی ہیں تو ہمیشہ سازشیں جو بڑی ہوتی ہیں وہ کچھ مذہبی اداروں کی آڑ میں ہوتی ہیں. باہر کے کسی جگہ بنائیں گے تو فوراً ہاتھ ڈال دیا جائے گا، وہاں آسان نہیں ہوتا جانا. اس کی اطلاع بھی ذرا دیر سے آتی ہے باہر، اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اورنگزیب کے اوپر سب سے زیادہ الزام ہے، بی این پانڈے گورنر تھے بہار اور اڑیسہ کے دونوں کے، مورخ بھی تھے، ہسٹورین. انہوں نے کتاب مرتب کی، سینکڑوں مندروں کی انہوں نے لسٹ دی کہ جن کو جاگیر اورنگزیب نے دی تھی. اس لسٹ میں 2 مندروں کے نام نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنوں کے نہیں ہوں گے، سینکڑوں کے اور نہیں ہوں گے. وہ 2 مندر جو ہم نے خود دیکھے جن کو اورنگزیب نے جاگیر دی تھی، ایک آپ کے یہاں سے اس جگہ سے رامپور سے 60 کلومیٹر پر ہے، رام نگر میں. وہاں مجھے نہیں معلوم اب بھی نکلتا ہے، چند سال پہلے تک تو نکلتا تھا، ایک میلہ نکلتا تھا، میلہ لگتا ہے نندا دیوی کا، اور اس میں ایک جلوس نکلتا تھا. کچھ سال پہلے تک مجھے معلوم ہے کہ نکلتا تھا. اس کے فوٹو دیکھے میں نے، اس فرمان کے فوٹو دیکھے، جلوس میں فرمان نکالا جاتا تھا کہ اس کو جاگیر اورنگزیب نے دی تھی اس مندر کو. یہیں پر یہ رام نگر کے اندر جو نندا دیوی مندر ہے اس کو. چترکوٹ میں ہمارا اسٹال لگتا ہے ہر سال. یہاں وہ لوگ کئی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس پر بہت بڑا بڑا دیوار پر باہر لکھا ہوا ہے کہ اس مندر کو بالاجی مندر اس کو جاگیر اورنگزیب نے دی تھی. وہاں بہت بڑا بڑا لکھا ہوا ہے باہر مندر کے دیوار کے اوپر. یہ مندر جو ہے، یہ مندر جو ہم نے اپنی آنکھوں سے جنہیں دیکھا، جس کو ہم جانتے ہیں، یہ اس لسٹ میں نہیں ہے جو بی این پانڈے صاحب کی ہے. اس کا مطلب بہت بڑی تعداد ہوگی. ہم نے کتنے مندر دیکھے؟ ہم مندروں کو وزٹ کرنے تو نہیں جاتے، تو بہت بڑی تعداد ہوگی. مندروں کو اسکیم کے طور پر، پلاننگ کے طور پر صفایا کرنے والا مندروں کو جاگیر اور ایڈ نہیں دیتا. بات یہ کہ یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے، تاریخ ہے گزری ہوئی، میں ان کی حمایت نہیں کر رہا. لیکن اصل بات یہ کہ یہ پروپیگنڈا کیوں ہے یہ، اور جاتا آخری کس پر جاتا ہے؟ آخری اورنگزیب پر نہیں جاتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے کہ یہ اسلام نے سکھایا ہے مندروں کو توڑنا. اسلام نے تو، میں کتنی دفعہ رکھ سکتا ہوں سورہ حج کی آیت آپ کے سامنے. اسلام نے کہا اسلام کو پسند نہیں ہے نہ مندروں کا توڑنا، نہ گرجوں کا توڑنا، نہ سینوگاگز کا توڑنا، نہ کسی مٹھ کا توڑنا، نہ مسجدوں کا توڑنا. سورہ حج کی آیت نمبر 40 پڑھیے گا، آج 40. یہ سب، یہ جو میں نے بھی نام لیے، یہ توڑ دیے جاتے ہیں. اللہ اس لیے پاور ریپلیس کرتا رہتا ہے تاکہ یہ نہیں توڑے جائیں. عجیب بات کہی ہے، سب میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، غلط طریقے سے لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ ہی کو سمجھ کر لیتے ہیں، اپنے مالک کا سمجھ کے. اتنی ایسی آیت تو دنیا کے کسی اسکرپچر میں نہیں. تو اسلام کو تو نہیں پسند تھا توڑنا، لیکن یہ الزام پھر جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے. جھوٹا ہے چاہے، لیکن کچھ جگہ جگہ دنیا میں واقعات ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، اسلام کے نام پر ہوتے ہیں، جو سچ مچ ٹیررزم ہوتی ہے، جو سچ مچ دہشت گردی کی ہوتی ہے. ان کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس میں سے ہمیں تو، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، میں یہاں پہ تفصیلات بھی بعض موقعوں پہ رکھ چکا ہوں کہ اس میں سے وہ سارے گروپ ان کے اپنے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں جو بات کو بدنام کرتے ہیں. ان کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اسے بڑا کرتے ہیں، یہ انہیں ہتھیار دیتے ہیں، ان کو یہ ٹیررسٹ بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے لڑائی شروع کرتے ہیں اور ان کو ساری دنیا میں بدنام کرتے ہیں، اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں ساتھ.
وہ چاہے القاعدہ ہو، اسے انہوں نے کھڑا کیا اور فنڈ کیا اور کھڑا کیا، اور وہ چاہے IS ہو، پھر آخر میں ساری دنیا میں بدنام کرتے ہیں اور ان کا گھیراؤ کرتے ہیں، انہیں ختم کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اپنی جگہ پر یہ جتنی ہوئیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، ہمارے سیرت نگاروں سے بھی میں نے آپ کو بتایا، جنہوں نے سیرت لکھی ان سے بھی بڑی کمیاں چھوٹی، پھر جو کچھ نہیں بھی چھوٹی یا کچھ چھوٹ گئی ان کو اکٹھا کر کے ہم کیوں نہیں رکھتے بار بار غیر مسلموں کے سامنے؟ اس سے زیادہ بڑی بات ان کے سامنے تو رکھیں، دیکھو کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم خود ہمارا کردار ویسا کیوں نہیں ہوتا، ہم گراؤنڈ لیول پر ویسے کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہ سوال آتا وہاں پر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے وہ کوئی واریر، کوئی کمانڈر رسول تھے یا رسول رحمت تھے؟ رسول جنگ تھے یا رسول رحمت تھے؟ چند مثالیں، جب جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ جنگیں اکثر سیرت کی کتابوں میں لکھی گئی، اس میں پڑھنے سے اندازہ ہی ہوتا ہے جیسے انہوں نے پلاننگ کر کے حملہ کر دیا۔ اکثر کتابوں کے اندر سیرت کی کتابوں میں، تاریخ بھی چھوڑے، میں نہیں کہہ رہا خالی ہے، سیرت النبی میں سید سلیمان ندوی احمد نے یہ لکھا ہے، شبلی نعمانی نے یہ لکھا ہے کہ اکثر سیرت کی کتابوں کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے مسلمانوں نے حملہ کیا جا کر علاقے جیتنے کے لیے۔ وجوہات صحیح کیا رہی؟ مثلا ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، یہ جو پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، مسلمانوں میں اور مشرکین میں، اس کو ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اسکالر جو ٹی وی پر آتے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جو مشہور ہیں، اسے پڑھنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک فوج لے کر نکلے تھے ان سے لڑنے کے لیے اس لیے نکلے تھے کہ ذرا وہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، تو اب ذرا طاقت اپنے پاس کچھ آ گئی تو لڑائی کر لیں، اور پھر وہاں سے وہ بھی ایک فوج لے کر آ گئے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ کفار مکہ نے کئی خط بھیجے عبداللہ بن ابی کے پاس، وہ جو منافقین کا سردار تھا، کہ محمد تمہارے یہاں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ان کو پناہ دے دی، اگر تم نے ان کو نکالا نہیں تو ہم حملہ کریں گے، تمہاری بھی خیر نہیں، ان کو تو ختم کر ہی دیں گے ہم، لیکن تمہاری بھی خیر نہیں اگر تم نے ان کو نہیں نکالا گیا۔ خط پکڑے جاتے تھے۔ اس کا تذکرہ سیرت میں نہیں ہوتا، سیرت کی کتابوں میں، کہ یہ موجود ہے حدیث کے اندر، حدیث کی کتاب میں یہ غائب ہو جاتا ہے کہ کہیں سے اگر یہ سازشیں ہو رہی ہیں، حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تب اس کی خبر آئی نا، حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بنیادیں تو اس جگہ ہیں جنگ بدر کی۔ پھر اس کے بعد جب نکلے تھے تو یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پہ جنگ ہو جائے، یقینی جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، ورنہ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے 313 میں، 313 سے تو زیادہ تھے یہ لوگ اور جاتے، گھوڑے صرف 2 تھے، بس اتنے ہی تھے ان کے پاس، کچھ مکے والوں سے کم تھے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ کل 2 گھوڑے ہوں اس کے اندر پورے مدینے میں، تو کل ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، باقی پیدل ہیں اپنے فوج جو چل رہی ہے، ہتھیار بھی اتنے نہیں تھے، زرہیں بھی اتنی نہیں تھی، احتیاط کے ساتھ میں نکلے تھے۔ ایک بڑا گروپ نکلا تھا، اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بھیجی گئی تھی، وہ حملہ کرنے نہیں جاتی تھی، وہ ایک سائیکولوجیکل پریشر تھا کہ یہ اس علاقے سے ان کے کیراوانس گزرتے ہیں، بزنس کیراوانس، تجارتی قافلے گزرتے ہیں، ان پر ایک پریشر رہے کہ خبردار، یہ اس لیے کہ خبریں یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ دھمکیاں آ چکی تھی کہ ہم حملہ کریں گے، تو یہ ایک سائیکولوجیکل، ہمارے جتنے بھی مقررین ہیں، سیرت لکھنے والے ہیں، بولنے والے ہیں اس موضوع پہ، ان سب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے بھیجتے تھے ان ٹکڑیوں کو، 10 12 کی، کبھی کسی کو مارا انہوں نے، کچھ لوٹ کر لائے، اسلام کا کام لوٹ کر لانا ہو، بلا وجہ مارنا ہے کہیں پر حملہ کر کے۔ ایک موقع پہ ایک غلطی ہو گئی، 12 لوگوں کو بھیجا تھا نخلا، وہاں پر انہوں نے حملہ کر دیا ایک ان کے تجارتی اس کے اوپر، ایک اس کے اندر ایک جان گئی ان کی، مکے والی، ایک شخص مارا گیا، اور لے آئے بہت سا ساز و سامان، بہت خفا ہوئے رسول اللہ، بہت ناراض ہوئے، اس کی دیت دی، اس کا خوب ادا کیا، سامان واپس کیا، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا۔ اس کے باوجود اس طرح کے جتنے ایکسپیڈیشن یا مہمیں ہیں، ان کو ہمارے سیرت نگار ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ جو بہت بڑے کمانڈر تھے، یہ جگہ جگہ حملہ کرنے کے لیے بھیجتے تھے ٹکڑیوں کو،
بڑے ناکام کمانڈر تھے. اگر یہ کبھی حملہ کر ہی نہیں پائے, ایک دفعہ کے علاوہ 8 مرتبہ جو بھیجے گئے ان میں سے صرف ایک ہی دفعہ کر پائے اور ایک ہی آدمی کو مار پائے, تو تاریخ کے سب سے زیادہ انسکسیسفل کمانڈر تھے پھر تو. اور پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ یہ مطلب حملہ کرنے کے لیے ٹولیاں بھیجتے تھے. ہمارے لوگ پیش کرتے ہیں اسے. یہ ایک بڑا گروپ تھا. ادھر سے چونکہ ابو سفیان بہت بڑا کمانڈر تھا جنگی, ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر جا رہا تھا. یہی جو یہ سائیکولوجیکل پریشر ڈالنے کے لیے نکلتے رہتے تھے, اب بھی نکلنا تھا, لیکن اب ابو سفیان کے ہاتھ میں کمانڈ تھی اور وہ تھا بہت بڑا. اور ظاہر ہے کہ وہ جب بزنس اسپیڈ میں جاتے تھے اس کے ساتھ حفاظت کا بڑا انتظام ہوتا تھا. سارے مکے والوں کے پیسے لگے ہوئے تھے اس میں, تو ان کے ساتھ بہت ہتھیار اور بڑا انتظام تھا سیکیورٹی کا. یہاں سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات بگڑے نہیں تو خود نکلے. یہ 313 ساتھ میں تھے, ہتھیار بھی لیے. یہ بھی کیا کہ کہیں جنگ پیش, اگر کہیں ایسا ٹکراؤ ہو گیا تو جنگ بھی ہو جائے گی, اس لیے اس کے بارے میں بھی رکھا کہ بھی کون کون چلے گا, کمپلسری نہیں کیا. تو اصلاً جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے, ایک خدشہ تھا کہ ہو بھی سکتی, اور پھر جنگ پیش آ گئی. جو کچھ بھی ہوا اس جنگ کے اندر وہ ان کو شکست فاش ہوئی. قیدی آ گئے بہت سے جنگی قیدی. اس زمانے میں 1500 سال پہلے اب سے سب کو غلام بنا لیا جاتا ہمیشہ کا. ابھی یہ تو اس زمانے کی بات ہے. اب جو اکا دکا کہیں ایک ملک دوسرے کے پکڑ لیتا ہے, ہمارے بارڈر کی طرف آ گئے تھے, 20 سال میں چھوٹتے ہیں, کبھی کبھی لاپتہ ہو جاتے ہیں, نہیں چھوٹتے. کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ حشر سلوک کیا ہوتا ہے کسی کو کبھی پتہ نہیں چلتا. بنگلہ دیش, یہ جو وار ہوئی تھی انڈیا پاکستان, جب بنگلہ دیش بنا تھا 1971 میں, اس میں 1 لاکھ فوجوں نے سرنڈر کیا تھا پاکستان کی, ادھر بنگلہ دیش کی طرف جو تھی. وہ سب جگہ جگہ بیریکیڈنگ کے اندر رکھے گئے تھے. ہم نے بہت سے بیریکیڈز دیکھے, وہ جہاں وہ رکھے گئے تھے اور جہاں وہ پہرا تھا بس تقریباً کھلے میدانوں میں پڑے ہوئے تھے. وہ دیا جاتا ہوگا کھانا اور جو کچھ بھی, اور پھر کھلے میدانوں میں رکھنا بھی ایک مجبوری تھی کہ وہ سرنگیں بنا کے نکلنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ تو واپس ہوئے برسوں کے اندر. انہوں نے ان کا خرچہ بھی کلیم کیا کتنا تھا. جنگ بدر کا کوئی قیدی 3 مہینے کے بعد قید نہیں تھا. وہ جن کے ساتھ بے پناہ ظلم کیے تھے, ابھی 1.5 سال ہوا تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں, ایسے ایسے مظالم تھے. ان لوگوں سے جنگ ہوئی, وہ ہار کر بھاگے, اور اصل میں جا رہے یا حملہ آور وہی لوگ تھے. یہ تو احتیاط ڈیفنس کے طور پر انہوں نے ایک فوج بنا لی تھی, وہ جو نکلے تھے بدر کے مقام پر, وہ جنگ ہو گئی تھی. اس میں جب حملہ آور اور ایگریسر بھی وہی تھے. اب جو قیدی آئے ہیں انہیں مار دیتے سب کو, نہیں مارا. سلوک دیکھیے کیا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کو بانٹ دیا مختلف گھروں کے اندر. تو جیلیں تو ہوتی نہیں تھی, یہ بیریکیڈنگ تو لگتی نہیں تھی کہ یہاں پر رکھو, سب گن لے کے کھڑے ہو جائیں چاروں طرف سے کہ کوئی ہلے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کو گھروں پر بانٹ دیا, اور اتنا کہا تھا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس کے بعد صحابہ نے یہ کیا کہ خود کھجوریں کھاتے تھے اور روٹیاں انہیں کھلاتے تھے. بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی روٹی. کھجوروں کے تو جگہ جگہ باغ تھے, کھا کے گزارا غریب لوگ کرتے تھے. یہ گیہوں یا روٹی یا ایون جو کی روٹی اس سے بہت زیادہ قیمتی تھی. تو غلہ ان کے یہاں ہوتا نہیں تھا, تو روٹی بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی. تو وہ روٹیاں کھلاتے تھے ان کو جن کے یہاں ہوتی تھی, اور خود کھجوریں کھاتے تھے. بیان ہے ان کا, حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے. انہوں نے کہا مجھے بڑی شرم آتی تھی کہ میں قیدی ہوں, میرے سامنے لا کے کھانا رکھ دیتے ہیں روٹیوں کے ساتھ میں, اور خود کھجوریں کھا لیتے ہیں. روٹی سالن میرے سامنے رکھ دیتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ ان سے کہوں کہ آپ کھا لیجیے. انہوں نے پھر واپس کر دیا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اچھا سلوک کرنا. یہ ایک جملہ تھا خالی, جس پر صحابہ یہ کر رہے تھے. تو ان کو تو ایسے رکھا. پھر 4,000 دینار ان کا وہ مقرر کیا کہ اچھا جو پیسے والے تھے اس کے اندر بہت, کہ جو اتنے دے وہ جائے, دیتا جائے, آج جاتا جائے. بہت سے چلے گئے, وہ بھی تھے جو نہیں جا سکے. کہ 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, پھر جاؤ. 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, اس کے بعد آزاد. یہ جنگی قیدیوں کو تو جنگی قیدی رکھے نہیں. 3 مہینے بعد سب وہاں, یہاں برسوں 1 لاکھ کی نگرانی کر رہے تھے, برسہ برس. یہ وہ جو خود نہیں کھاتے تھے اور
جنگی قیدیوں کے سامنے اپنے گھر کے اندر رکھ دیتے تھے، وہ رسول جنگ کے نمائندے تھے یا رسول رحمت کے؟ اصل میں یہ چیزیں نمایاں ہو کر نہیں آتی، آپ کو بھی نہیں معلوم، آپ کو سے مطلب آپ کی اکثریت کو۔ اب جنگ بدر میں ہار گئے، بڑی بے چینی پھیلی وہاں، ایک ایک بس مرا جا رہا تھا شرمندگی سے، آگ تھی، بڑے بڑے سردار سارے مارے گئے تھے جنگ بدر میں، ایک آگ تھی سینوں میں، ہر وقت لگ رہی تھی، ہر ایک میں ہر جگہ ایسی بات چیت ہوتی تھی کہ کیا کریں بس۔ اور وہاں منع کر دیا گیا تھا، قید لگا دی گئی تھی، کسی گھر سے رونے کی آواز نہیں آئے گی، مطلب مورل ڈاؤن ہوگا، اور مکے میں اس بات پہ پابندی تھی کسی گھر سے رونے کی آواز نہیں آئے گی، ہر گھر کا کوئی مارا گیا تھا، سب اپنے آپ کو گھوٹ کر رکھ رہے تھے کہ روئیں گے نہیں۔ اس میں ان کی بات چل رہی تھی، عمیر اور دوسرا مجھے یاد نہیں رہا، ان میں چلی بات آپس میں کہنے لگے کہ عمیر بولے کہ بڑی دل میں ایک آگ ہے، کیا کروں، لیکن اگر میں قرض دار نہیں ہوتا تو جا کر میں ہی خاتمہ کراتا محمد کا۔ تو یہ جو دوسرے تھے جن سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا تمہارا قرضہ اور تمہاری بیوی بچوں کی نگرانی میرے ذمہ۔ یہ ان کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ میں مارا گیا تو میرا قرضہ، یہ نہیں کہ گئے تو اب کس سے لے لو گے۔ انہوں نے کہا تمہارے قرض میں ذمہ دار، تمہارے بیوی بچوں کا میرے ذمہ دار، جاؤ۔ چلے گئے یہ اپنے تلوار کو خوب زہر میں بجھا کر مدینے پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے تاڑ لیا پہلے ہی کہ یہ تلوار وغیرہ اس کے پاس ہے، اور یہ حضرت مطلب ظاہر بات ہے کہ جب مارنے تو انہیں گئے تھے، کوئی بھیڑ کے اوپر تلوار تھوڑے نکلتا ہے ایک آدمی، پکڑ لیا گیا، گرفتار اریسٹ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان کا عمر کیا ارادہ ہے؟ تو کہا وہ میرے بھائی یہاں پر قید ہے، سوچ رہا تھا اس سے مل لیتا، ان کی کچھ مدد کر دیتا۔ لگے کہ اس کے لیے تلوار لے کر آئے ہو، اس مدد کے لیے؟ تو عمر نے کہا تلواریں ہمارے کس کام کی، تلواریں ہمارے جنگ بدر میں ہی کام نہیں آ سکی، بہت سی تلواریں کام نہیں آ سکی، میری تلوار کیا کر لیتی؟ حضور نے فرمایا وہ جو تم نے بیٹھ کر پلان کیا تھا، نام لے کر بتایا، جو تمہارے درمیان میں بات چیت ہوئی تھی، دونوں کا نام لیا، اس کا اسے سر جھکا لیا، بہت شرمندہ ہوا، اور پھر یہ کہ خدا کی قسم یہ تو صرف میرے اس کے علاوہ کسی اور اس کے کان میں پڑی ہی نہیں، معلوم ہی نہیں تھی، یہ بے شک اللہ کے رسول۔ مکے والے انتظار کرتے رہے کہ اب خبر آئے گی کہ اس نے خاتمہ کر دیا، معلوم ہوا کہ یہ آدمی انہی کا ہو گیا۔ سزا دیتے، مارتے، کچھ کرتے ہوتے، جب اریسٹ کیا تھا جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، تو یہ رسول جنگ تھے، رسول رحمت تھے۔ یہ سیرت کے کوشے ہیں تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے۔ اور اس کے بعد پھر میں کچھ چند بڑی جنگوں کے درمیان کی میں باتیں کر رہا ہوں۔ مثلا فتح مکہ ہوئی، اس فتح مکہ چھوڑ رہا ہوں بہت سی، اس لیے کہ وقت کم ہے، جو جس کے اندر پورا ہر جگہ سیرت کے کردار بکھرے پڑے ہیں ان جنگوں کے دوران۔ فتح مکہ ہوئی، معلوم ہے آپ لوگوں کو، اکثر کو، اس لیے کہ میں کئی مرتبہ تذکرہ کر چکا ہوں۔ جب مسلمان وہاں پہ پہنچ گئے تھے تو وہ لوگ بالکل ہیلپ لیس تھے، جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اور 8 سال میں حالات یہ بن چکے تھے ودن 8 ایئرس ہجرت کے، کہ ان کے اندر نکلنے کی تاب نہیں تھی، طاقت مقابلہ کرنے کی نہیں تھی۔ اب یہ جا رہے تھے، ان کی ساری جائیدادیں، ان کا روپیہ پیسہ، ان کا جو کچھ تھا، ایک ایک چیز جو چھوڑ کر وہاں پر نکلے تھے، اور جنہوں نے بے پناہ ظلم سہے تھے، اور ان ظلموں کے اندر ایک نام میں لیتا چلوں، بہت مشہور ہیں بلال اور خباب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انہوں نے ایک دفعہ، خباب بڑی عزت کرتے تھے ان دونوں کی، حضرت عمر، وہ گدھا تھا بیٹھنے کا، خباب سے کہا میرے ساتھ بیٹھیے آپ، سواری آئی کے لیے، اور پھر کہا کہ بلال اور خباب سب سے زیادہ حقدار ہیں، میں پیدل چلوں، مجھ سے زیادہ حقدار ہیں کہ اس پر بیٹھے۔ تو حضرت خباب نے کہا بلال کیسے، کہ آپ نے دونوں کا ایک ساتھ نام کیوں لیا؟ ان کے بلال کے تو پھر بھی مشرکین میں بہت ساتھی تھے، میرا کوئی ایک نہیں تھا۔ پیٹھ دکھائی کھول کر انہوں نے کہ پورا وہ جو زخموں کے بڑے بڑے گہرے گہرے نشان اوپر سے نیچے تک جلنے کے ہوتے ہیں، وہ سب تھے۔ ان کو لٹایا جاتا تھا دہکتی ہوئی آگ کے کوئلوں کے اوپر، لٹایا جاتا تھا جسم کی چربی سے آگ بجھا کرتی تھی ان کو، خباب کو۔ ایک مرتبہ خباب نے کہا اے اللہ کے رسول، اور کہا حضور کے پاس آئے میرے لیے دعا کیجیے، دعا کی کہ اللہ خباب کی مدد فرما۔
پھر خباب نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کی، چہرہ لال ہو گیا. کہا خباب تم سے پہلے کتنے لوگ تھے جن کو آروں سے چیرا گیا، تم سے زیادہ تکلیفیں دی. بدلے کا دور وہ دور آئے گا جب 1500 کلومیٹر تو میں آج کہہ رہا ہوں اس وقت کے پیمانے، جب صنعا سے ایک شخص چلے گا اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر، اور وہ علاقہ بڑا خطرناک تھا یمن کا، صنعا سے حضر موت تک جائے گا تنہا، سوائے خدا کی ذات کے اس میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تنہا جائے گا. وہ وقت بھی آئے گا، ہوگا، صبر کرو، بد دعا نہیں کی. یہ تھے موقع جب روح کانپ جائے دیکھ کر، ہم سن کر ہماری روح کانپ جاتی ہے. ان کی نظروں کے سامنے ان کی وجہ سے، ان کی تعلیم کی وجہ سے ایک شخص کے ساتھ میں یہ ہو رہا ہے، بد دعا نہیں کی. تو پھر جنگ احد کے اندر یہ سب کچھ ہوا. جنگ احد میں دانت ٹوٹے، دانت شہید ہوئے. غلطی تھی ایک مسلمانوں کی، کمی تھی، اس کی وجہ سے پانسا پلٹ گیا. شروع میں تو جیت رہے تھے، وہ جیت ہار میں بدل گئی. میدان جنگ باقی چھوڑ کر بھاگ گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہے میدان جنگ، وہ نہیں بھاگے چھوڑ کر، وہ بھی کہیں چھپ کر نکل جاتے. اب تھوڑے سے رہ گئے جو انہوں نے کوشش کی. ایسا ہوتا ہے کہ یہی ہوتا تھا کہ کمانڈر اگر ختم ہو گیا تو سب بھاگ جاتے تھے، اس لیے خاص طور سے ان کا گھیراؤ کرا لیا جو تھوڑے سے رہ گئے تھے. ڈھونڈتے پھر رہے تھے، پھر آخر میں ان کو پتہ چل گیا کدھر ہیں. ایک دو وہ آئے، اس نے آنے کے بعد حملہ ایک شخص نے کیا، زور سے ماری تلوار تو منہ پر جو پہنے ہوئے تھے خود وہ ٹوٹا، اور ٹوٹ کر دانتوں میں لگا اور 2 دانت چھید ہوئے. بہرحال اس کا تو جو کچھ بھی ہوا اس وقت یہ تھا کہ تیروں کی بوچھار شروع کر دی. لوگوں کو معلوم ہو گیا ادھر ہے. ابو دجانہ جو تھے وہ انہوں نے اپنی پیٹھ کر دی کہ سارے تیر ان کی پیٹھ پر لگتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نہیں پہنچے، وہ تیر پیٹھ میں لگتے رہے، وہ کور کیے کھڑے رہے. طلحہ تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ تلوار کے وار روکنے شروع کیے. ہاتھ کٹ کر الگ گر گیا تو دوسرا ہاتھ اٹھایا. ایسے بچا رہے تھے، ان کو یہ حالات تھے. اس وقت جب یہ پوزیشن تھی اور جس وقت وہ دانت ٹوٹے ہیں، تو زبان سے کیا نکلا؟ زبان سے نکلا اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے. میری قوم، یہ دشمن جو آ رہے ہیں مار رہے ہیں، میری قوم، یہ لفظ میرا بھی باقی ہے. تو کہتے ہیں نا، آپ بھی کہتے ہیں، ہم اور غیر. دعا میں الفاظ میں بھی میری ہے لفظ ہے کہ میری قوم کے لوگ جانتے نہیں، انہیں معاف کر. تو جب خود زخمی ہو گئے اس وقت زبان سے نکلا کہ میری قوم کے لوگ، میری قوم کے لوگوں کو میرے رب معاف کر دے. اے اللہ معاف کر دے، یہ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے، مجھے پہچانتے ہوتے تو نہیں کرتے. یہ جنگ رسول رحمت تھے، رسول جنگ تھی. یہ اس دعا کا تذکرہ نہیں آتا جو موجود ہے حدیثوں کے اندر. پھر اس کے بعد اور فتح مکہ کے دور کے اندر، جب مکہ فتح ہوا ہے، حضرت ابو عبیدہ بڑے زبردست صحابی تھے، لیکن دل میں تھی ایک جلن تھی. 7-8 سال پہلے جو کچھ گزرا تھا، جو خباب کے ساتھ گزرا تھا، وہ جگہ جگہ ہر ایک کے ساتھ گزرا تھا، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکلے تھے لٹے پیٹے. پرانی بات نہیں تھی، چند دنوں پہلے کی بات تھی، 8 سال تک یہ سے ہوتے. تو ایک زبان سے نکل گیا. اب آج ان میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، ان کی زبان سے نکل گیا. کمانڈر ایک تھے ابو عبیدہ کا، الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہائیں گے، آج دن آ گیا بدلہ لینے کا. غصے سے چہرہ لال ہو گیا، جھنڈا لے لیا، جھنڈا لے لو. پھر نعرہ دیا کہ آج کا نعرہ ہے الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کے مظاہرے کا دن ہے، آج رحم کر کے دکھائیں گے. یہ فاتح قومیں ایسے داخل ہو رہی ہیں. یورپ کے اندر یہ جنگ عظیم کے دوران میں فرانس کے اوپر جب قبضہ ہوا ان لوگوں کا، برٹشرز ان کے، تو وہاں کی پوزیشن، یہ جرمنی اور جاپان وغیرہ ان کے اتحادی قوموں کو ہٹایا، فرانس میں قبضہ ہوا تو ڈھیر تھا، بھیڑ کی بھیڑ عورتوں کی جو ہے وہ، ان کو وہ سب کوٹوں پر بیٹھی تھی وہ اور کر رہی تھی، ان کے فوجی جو ہیں وہ لے لے کے انہیں جایا کرتے، بالکل فریلی استعمال کرتے تھے. تو ایک یہ تھے فاتح، وجئی ہو کر داخل ہو رہے تھے وہاں پر. ان کا آج بات خالی اتنی نہیں کہ ہم ظلم نہیں کریں گے، بات یہ آج رحمت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں گے، ہم یہ دکھائیں گے کیا ہیں. جا کر کیا اعلان، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تم سے کوئی سوال آج نہیں کیا جائے گا، جاؤ سب
ساری غلطیاں معاف کرائیں. یہ رسول جنگ تھے یا رسول رحمت تھے؟ اور صرف ایک جنگ کا میں اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو. جنگ حنین بڑا سخت اس کے فوراً بعد پیش آئی تھی. جنگ حنین فتح مکہ کے. اب یہاں پر تو 10,000 لوگ گئے تھے مکے، 2,000 وہاں سے، اور وہ جو نئے اسلام کی وجہ سے ساتھ میں آ گئے تھے وہ اور ساتھ میں ہو گئے، 12,000 ہو گئے. وہ لوگ جو تھے یہ بنو ثقیف تھے، اور حوازن، طائف اور اس کے آس پاس کے لوگ بڑے زبردست جنگجو تھے اور تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے، بہت زبردست. انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنائی کہ الگ الگ درے تھے، وہاں چھپ گئے جیسے کوئی بھی نہیں دور تک، اور ان سب جگہوں پہ وہ سب کے تیر مارنے والے جو پوری بھیڑ تھی، تیر چلانے والے. جب یہ فوجیں آگے بڑھی تو انہوں نے پیچھے سے ایک بوچھار، پوری بارش چاروں طرف سے تیروں کی ہو گئی، بوکھلا گئے، پیچھے سے پڑ رہے تھے. اب ادھر بھاگنے کے تو بڑی مشکل سے سب میں تتر بتر ہو گئے، سب بھاگے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نہیں بھاگے، وہ بھی کہیں بھاگنے کی کوشش کرتے. کچھ صحابہ ان کو گھیرے میں لے کے نکالنے کی کوشش کرتے کہ چلیے ادھر سے نکلیے. چند لوگ رہ گئے، 12,000 کے اندر سے جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے وہ 20-25 تھے کل، اتنے سے لوگ رہ گئے. اور اس میں سے بھی وہ یہ نہیں ہوا کہ ان کو نکال کر لے جائیں. بہرحال لوگوں کو آواز دی. بھول گئے وہاں جو عہد کیا تھا پیڑ کے نیچے تم نے اپنی جانیں دینے کا، بیعت رضوان بھول گئے. بہت سے لوگ پلٹ گئے، نہیں یاد ہے ہمیں، بھاگ کر واپس پلٹے. پھر ایسی ایک ایک کر کے آواز دینی شروع کی. حضرت عباس نے پلٹ آئے واپس. اب پلٹ آئے تو اب وہ تیروں والی بات تو چل چکی تھی، یہ تو بچے کچے لوگ رہ گئے تھے، ان کے بہت سے شہید بھی ہوئے تھے مسلمانوں کے. پھر وہ جب واپس سارے پلٹ آئے تو اب جنگ جو ہے وہی ہاتھوں کی جنگ ہوئی، اور تھوڑی سی دیر میں پھر ان کو شکست ہو گئی. بھاگے، 2-3 طرف بھاگے، 1-2 طرف تو پیچھا کیا گیا، وہ ختم ہو گئے. جو بڑا گروپ تھا ان کا جدھر بھاگا، وہ انہوں نے جا کے طائف کا قلعہ تھا. طائف بڑی خوشحال بستی تھی، اس کا قلعہ بھی بڑا زبردست تھا. اس قلعے میں گھس کر انہوں نے پناہ لی، حوازن کے لوگ. وہ ثقیف قبیلہ تھا، یہ حوازن، یہ دونوں ملے ہوئے تھے. یہ ان کے سردار نے بھی وہاں جا کے پناہ لی اس کے قلعے کے اندر. گھیراؤ کر لیا گیا قلعے کا. کافی دن ہو گئے، ادھر اس میں تھکے ہوئے تھے لوگ، پھر یہاں بھی تھکنے لگے، کھلے میں پڑے تھے. اوپر سے وہ وہاں سے تیر بھی مارتے تھے، وہاں سے وہ گرم گرم گولے جو تھے وہ لوہے کے تبا کر وہ پھینکتے تھے. جب بعض روایات 20 دن کہتی ہیں، بعض 40 دن کہتی ہیں، جب بہت دن گزر گئے لوگ بڑے تھکے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. ایک بنو امیہ کے ایک نئے بنو امیہ بڑے جنگ کی چیزوں میں بڑے ماہر تھے، سیاسی بھی بہت تھے، کہ کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا نارملی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ جاری رکھیں گے تو نکلے گی، اگر یہ گھیراؤ جاری رکھیں گے تو نکلے گی، اور اگر چلے بھی جائیں گے تب بھی اب یہ کسی کام کی نہیں، آپ کا کچھ نہیں بگاڑنے والی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر چلتے ہیں. اور پھر اس محاصرے کو جو ہے وہ وہاں سے چھوڑ دیا. یہ بنو ثقیف کے لوگ جو آتے چلے گئے، جو اسلام قبول کرتے چلے گئے، ان میں سے کسی ایک سے کچھ نہیں کہا. آ کے بڑی بےہودگیاں کی انہوں نے، بڑے عجیب عجیب شرطیں رکھی ان لوگوں نے، بنو ثقیف کے لوگوں نے. جو آتے گئے سب کے لیے معافی، سب کے لیے معافی، سب کے لیے معافی. تو یہ جو تھے یہ رسول جنگ تھے، رسول رحمت تھے. بات یہ ہے کہ یہ تو صرف جنگوں کے بیچ کا کردار ہے صرف. پھر ایک کہا ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ چل تو رہے واپس، آپ تو نبی ہیں، ایک بددعا دے دیجئے، بچیں گے نہیں. پھر بددعا دے دیجئے. پھر چہرہ لال ہو گیا، ہاتھ اٹھائے، اب سارے کو بددعا دیں گے، چہرہ لال تھا. اے اللہ یہ انہیں معاف کر دیجیے، اور انہیں میرے پاس لے آئیے، میرے پاس بھیج دیجیے. انہیں معاف کر دیجیے، میرے پاس بھیج دیجیے. یعنی ٹھیک راستے پر آ جائیں، ایمان لے آئیں، لیکن یہ پہلے کہ انہیں معاف کر دیجیے. تو رسول رحمت تھے یا رسول جنگ تھے؟ تو یہ تو لکھنے والوں کی بات ہے جس سے اتنی باتیں پھیلی، وہ دشمنوں کی مخالفوں کی باتیں جنہوں نے جھوٹی پھیلائیں. ہم صاف نہیں کر سکتے ان الزامات کو. آپ اتنا لکھ بھی نہیں سکتے جتنا انہوں نے لکھ لیا. آپ اتنا بول بھی نہیں سکتے اپنے سوشل میڈیا کے تھرو جتنا وہ بول چکے، جتنی ان کے پاس طاقت ہے. عمل میں رحمت لے آئیے، پھر دنیا نہیں مانے گی الزام. ایک الزام لگاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیا بکتے ہو، یہ تو بڑے شریف لوگ ہیں.
پھر دنیا نہیں مانے گی. صرف ایک طریقہ ہے کہ اپنے عمل میں رحمت لے آئے. اور اپنے لیے یہ تو آپ کی اپنی آخرت کے لیے ضروری ہے, آپ کی فلاح کے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس لیے کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج درست کر, اس لیے اپنے عمل کے اندر رحمت لے. لوگوں کے کام آنے والے کو کوئی نہیں چھوڑتا, کوئی چھیڑتا نہیں, اور کوئی اپنے پاس سے جانے نہیں دیتا. انہیں تو روکیں گے, فائدے مند بن جائیں لوگوں کو. یہ چھوٹی باتیں ان کے ساتھ گڑ دی کہ بددعا دی تھی فلاں موقع پہ بددعا دی. ان موقعوں پر جب نہیں دی, جب طائف میں ان کے اوپر سے نیچے تک خون میں نہا گئے, تب ان سے کہا, ان کے سامنے تو آفر آ گیا, اب تو بددعا کی ضرورت بھی نہیں تھی, کچل دیں ان کو بستی کو, آپ ہاں تو کہیے. تب نہیں تھی, کہا ان کی نسلیں ہو سکتا ہے ایمان لائیں, پھر چھوٹے چھوٹے سے کیس میں بددعا دیں گے. ایسی چیزیں بھی بھری ہیں ہماری. فلاں موقع پہ بددعا کرتی تھی, فلاں موقع پہ بددعا کرتی تھی. حضرت عائشہ نے کہا زندگی میں کبھی نہیں دی کسی کو بددعا, ہم اسے مانیں یا اس کو مانیں, دونوں باتیں مل رہی, ایک دوسرے کے خلاف ہیں دونوں میں سے ایک کو تو جھوٹا ماننا ہوگا. اس کو مانیں, اسے مانیں, اس طائف والی بات کو مانیں, یہ ثقیف میں جو دعا کی تھی اسے مانیں, احد میں جب دانت شہید ہوا تھا اسے مانیں یا اس کو مانیں. تو پہلی بات تو یہ بھی سیکھیے کہ ہم کچھ چیزوں کو چھوڑنا بھی سیکھیں کہ غلط ہیں. جب متضاد چیزیں مل رہی, کون سی صحیح ہے ان کے کردار سے, باقی سب جگہوں سے کون سی میچ کر رہی ہے, اس کے خلاف والی چیز نہیں مانیں گے, نہیں لی جائے گی. اور پھر خود بھی اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھائیں کہ دنیا یقین کرنا چھوڑ دے. پھیلاؤ کتنی پھیلاتے ہو, پھیلانے والے بھی بہت تھوڑے سے رہ جائیں گے, شریک ہی نہیں ہوں گے. پھیلاؤ کتنی پھیلاتے ہو, پھر لوگ مانیں گے نہیں جھوٹے پروپیگنڈے کو. جھوٹا پروپیگنڈا تو اس لیے مانتے ہیں کہ خود ہمارے کپڑے صاف نہیں, ہمارے کردار صاف نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. ان کے لیے کریے, اپنے لیے بھی کریے. بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد.